میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، 12 ربیع الاول کی تاریخ یاد، یہ تاریخ جو مشہور کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس تاریخ میں تو محققین یہ فرماتے ہیں کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول نہیں ہے، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول آقا نامدار کی ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت، جس میں 13 سال مکی نبوت والے، چونکہ آپ کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر پر، 40 سال پورا کرنے کے بعد بعثت کا آپ نے اعلان فرمایا۔ ویسے تو آپ نے فرمایا میں اس ٹائم سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی اور گارے میں پڑا ہوا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ لیکن جو آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، بعثت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال پورے ہو چکے تھے۔ تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت اور دین کا کام فرمایا۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جب مخالفت شدت پکڑ گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور 200 لوگ ننگی تلواریں لے کر حضور پاک کے گھر کا محاصرہ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ان بدبختوں کے ہاتھوں سے محفوظ طریقے سے نکال کر کے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اپنے صحابی کو اپنے رفاقت میں لے کر کے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 13 سال مکی، 10 سال مدنی، 23 سال کی عمر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا، آپ کو وصال عطا فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ وفات ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول والی کنفرم نہیں ہے، گو کہ یہ ایک مشہور بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے۔ رات کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ جائیں بقیع غرقد، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، یہ جو حاجی حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں وہ دیکھ آئے ہیں، مسجد نبی کے اس سائڈ میں وہ قبرستان ہے جس میں غالباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے تھے، ان کی قبریں بھی وہی ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسن کا قبر مبارک بھی وہیں پہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہیں پہ ہے، اور حضور پاک کے جو بیٹے ہیں ابراہیم، بعض فرماتے یہیں پہ ہیں۔ بہرحال حضور پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے پھر جا کر کے دعا مانگیں، بقیع غرقد سے اٹھ کر کے غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان شہداء کے لیے۔ حضور پاک دعا مانگ کر کے واپس جب آئے تو راستے میں آپ کے سر مبارک پہ درد شروع ہو گیا۔ گھر میں جب آئے تو بی بی عائشہ صدیقہ کے سر میں بھی درد تھا۔ بی بی عائشہ کہنے لگی واہ راسا ہو، واہ راسا ہو، ہائے میرے سر کی تکلیف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ واہ راسا ہو، سر میں تو میرے جو تکلیف ہے۔
بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، پھر آپ کو بخار شروع ہوا، کافی دنوں تک آپ کو بخار ہوا، شدید بخار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی حالت میں بھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھا کر کے پھر جاتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدھ والے دن، جمعرات والے دن یا اتوار والے دن آپ نے آخری فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے فجر کی نماز میں مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ آخری ایام میں ایک دو دن باقی تھے، بعض فرماتے ہیں جس دن آپ کی وصال ہوئی اسی دن آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے چادر کو، کپڑے کو یوں ہٹا لیا، سارے مسلمان آپ کے انتظار میں مسجد نبی میں بیٹھے تھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ایسے نور چمکا جیسے سورج طلوع ہوا۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر کے آپ مسکرائے اور پھر آپ نے کپڑے کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے جب آپ بیمار زیادہ تھے تو آپ نے فرمایا، آپ بے ہوش ہوتے تھے، جب ہوش میں آتے غشی ہونے کے بعد فرماتے تھے پانی لاؤ، بی بی عائشہ پانی لاتی، آپ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالتے۔ فرمایا آیا نماز لوگ پڑھ چکے ہیں؟ کہ نہیں۔ فرمایا پھر پانی لاؤ، پانی سے غسل فرماتے یا وضو فرماتے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ آخر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب میں نہیں جا سکتا، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں میرے ابا جی ابو بکر دل کے بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ نہیں ٹھہر سکتے، آپ عمر سے کہہ دیں۔ فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو وہی نماز پڑھیں۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تو آپ اسی حالت میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق کے کنارے پہ ٹھہر گئے۔ خیر 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے بعد کچھ آپ کو افاقہ ہو گیا، اس کے بعد پھر طبیعت خراب ہو گئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور پاک میرے گود میں آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ، میں پیچھے سے تکیہ لگائی ہوئی تھی، تو اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک دے کر کے حضور پاک نے اشارہ کیا، میں نے مسواک لے کر کے اپنے دانتوں سے چبا کر کے نرم کر کے حضور پاک کو دیا اور حضور پاک نے مسواک فرمایا۔ یہ مسواک اتنی اہم سنت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک رب کو راضی کرتا ہے، منہ کو صاف رکھتا ہے۔ السواک مرضات للرب، یہ رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی تھی مجھے اس بات پر فخر ہے، آخری میرے زبان کا تھوک اس مسواک پہ لگا تھا، اسی مسواک کو آقا نامدار نے چبایا، آخری غذا گویا کہ میرے لعاب دہن حضور پاک کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں تو رفیق اعلیٰ مانگتا ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گیا، چونکہ ہر نبی سے آخر میں پوچھا جاتا ہے کیا مرضی ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ سے ملنا چاہتے ہو۔ جب اللہ کے پیارے نبی آہستہ آواز میں فرما رہے تھے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے جو معلوم کیا، میرے پیارے حبیب نے اللہ سے ملنے کو پسند کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن زوال کے ٹائم یا چاشت کے ٹائم آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق جب آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا، چادر ہٹایا، رو پڑے اور حضور پاک کے چہرے مبارک پر جھک پڑے اور حضور پاک کا بوسہ لے کر کہنے لگے تلک حیا و میتا، آپ کی زندگی اور آپ کی موت برابر ہے۔ باہر جب نکلے صحابہ کرام دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں،
کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی مجنونہ باتیں کر رہا ہے، حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لے رکھا ہے، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے سب لوگوں سے فرمایا ادھر آ جاؤ میرے پاس، ممبر کے قریب تشریف لے گئے، فرمایا سن لو ایھا الناس، او لوگو جو محمد کی عبادت کر رہا تھا سن لے، قد ماتا، حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے، وفات ہو گئی ہے ان کی، تو آپ جو ان کی عبادت کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا خدا اب نہیں رہا، فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ حی ہے، قیوم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی اور یہ لوگ بھی سارے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو اللہ نے جب اعلان کیا تو لہٰذا حضور پاک کا وصال ہو چکا ہے۔ اب صحابہ کرام کیا قیامت ان کے اوپر اس واقعے سے ٹوٹ پڑا ہوگا جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی باری آئی، کچھ صحابہ نے فرمایا غسل نہیں دیتے، غیب سے آواز آئی میرے نبی کو غسل دو لیکن کپڑوں کے ساتھ کپڑے نکالنے نہیں ہیں۔ اس کے بعد 10 صحابی آ کر کے اندر جنازہ کی دعا پڑھ کر کے، یعنی درود پاک پڑھ کر کے نکلتے تھے۔ 70,000 صحابہ نے یوں درود کے پڑھتے ہوئے جنازہ پڑھ کر کے نکلے، فرشتوں نے آ کے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد جب حضور پاک کو دفن کیا گیا روضہ رسول اللہ میں بی بی عائشہ کے حجرہ میں، تو بی بی عائشہ صحابہ سے فرمانے لگے تم نے اپنے دل پر کیسے پتھر باندھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہے، یعنی ان کو دفن کرنے کے بعد۔ تو پھر صحابہ رو پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے فرمایا حضور پاک تو ہمیشہ ام ہانی کے پاس جاتے تھے، چلو ہم بھی حضور پاک کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب ام ہانی کے پاس گئے تو ام ہانی رو رہی، دھاڑے مار کر کے رونے لگی۔ یہ دونوں حضرات بھی رو پڑے اور فرمانے لگے تم کیوں روتی ہو؟ حضور پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ فرمایا میں حضور پاک کے لیے نہیں رو رہا کہ آپ جنت نہیں پہنچے، وہ تو اللہ کے محبوب جنت ہے ہی ان کے لیے، مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اب قیامت تک دوبارہ وحی کا نزول اب قیامت تک نہیں ہوگا۔ جو وحی ہمارے حبیب پر اترا کرتا تھا، جو جبریل وحی لایا کرتا تھا، اب قیامت تک یہ وحی نہ جبریل آئے گا نہ وحی کا نزول ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا صدمہ ہوا اس دن۔ تو مسلمان نہ تو ماتم مناتے ہیں نہ اتنی خوشی مناتے ہیں، بس ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حضور پاک کے دین کو سینے سے لگائیں، حضور پاک کے ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھیں، حضور پاک کے سنت طریقوں کے ساتھ محبت رکھیں، حضور پاک کا ایک ایک طریقہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے نبی قیامت کے دن ہم سے کہیں میں تو ساری رات تمہارے لیے امتی امتی کر کے روتا رہا، نوافل میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا، تہجد میں تمہارے لیے دعا مانگتا تھا، فرائض میں تمہارے لیے دعا مانگتا تھا، اور تم پھر صبح اٹھ کر کے ناشتہ بعد میں کرتے تھے، پہلے چھری اٹھا کر کے میری سنت کو ذبح کرتے تھے۔ تمہارا میرے ساتھ اب کیا تعلق ہے؟ ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہمارے گھروں سے حضور پاک کے سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے بازاروں سے حضور پاک کی سنت کے جنازے نکل رہے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو جس نے ساری راتیں ہمارے لیے رو رو کے اللہ سے مانگی؟ آخری وقت فرمایا جبریل کو بتا دو کہ مجھ سے یہ بتا دے میرے بعد میرے امت کا کیا حال ہوگا اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھائیں گے۔ جبریل نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تیری امت کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ فرمایا جب میرے رب نے میری امت کا ذمہ لے لیا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، پھر رب مجھے اپنے پاس بلا لے وے۔ اتنا ہمارے لیے وہ ساری رات روتے تھے، موت کے وقت اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، ہمیں یاد کیا، اور آج ہم ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے رسم و رواج نبی کے طریقوں سے خلاف، ہماری شادی بیاہ نبی کے طریقے کے خلاف، ہماری غم شادی نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا کاروبار، ہمارا معیشت، ہمارے رواج، ہمارے فیصلے، ہمارے ترکہ میراث، سارے کام نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں۔
تو ہم کس نام کے محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا حضور پاک کا اتباع کرنے والا، محبت کرنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا، حضور کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے والا اور حضور کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔